کچھ محبت جنس سے پیدا ہوتی ہے، جنسی محبت آپ سمجھتے ہیں، اس کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا ہے۔ عورتوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، یہ جنس کی محبت ہے۔ تیسری کچھ محبت نفع سے پیدا ہوتی ہے، ایک شخص آپ کو نفع پہنچا رہا ہے، احسان کرتا ہے، وقتاً فوقتاً پیسے دے دیتا ہے، کام کاج کر دیتا ہے اور ضروریات پوری کر دیتا ہے، حاجات پوری کر دیتا ہے، آپ پر اتنے احسانات کرتا رہتا ہے، بھلائی کرتا رہتا ہے، رفتہ رفتہ اس کے اس نفع پہنچانے سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے۔ مگر یہ وہ محبت ہے جس دن اس نے آپ کو نفع پہنچانا چھوڑ دیا، آپ کی محبت کم ہوتی جائے گی حتیٰ کہ ختم ہو جائے گی۔ اور جس جنس سے محبت ہے، جس دن اس جنس نے بے وفائی کر دی یا اس جنس پر وہ حسن نہ رہا، وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ جس دن اس سے آپ کا طمع نہ رہا، وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ کبھی محبت وصف کی وجہ سے ہوتی ہے، چوتھی قسم اوصاف، کوئی حسین و جمیل ہے، کوئی بڑے اچھے اخلاق والا ہے، کوئی بڑا اچھا شاندار پلیئر ہے، آپ کا آئیڈیل ہے، بڑا کرکٹر ہے، بڑا ہاکی فٹ بال کھیلنے والا ہے، اس کے فن کی وجہ سے محبت ہے، وہ ہیرو ہے آپ کا، اس کو چاہتے ہیں۔ لیکن جس دن اس کا حسن ڈھل گیا، کوئی خوش الہان پڑھنے والا ہے، گانے والا ہے، جس دن اس کی آواز ڈھل گئی، محبت ختم۔ جس دن اس کا سکل بڑھاپے کی وجہ سے نہ رہا، اس کی محبت ختم۔ تو وصف کی محبت وصف پہ ڈھل جانے سے جاتی رہتی ہے۔ کبھی محبت خواہش کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کی خواہش ہے، جب تک خواہش آپ کی پوری ہوتی رہے گی یا وہ خواہش آپ کو مزہ دے گی، محبت رہے گی۔ جب وہ خواہش مزہ دینا بند کر جائے یا آپ کی خواہش نہ رہے، محبت ختم ہو جائے گی۔ کبھی رشتہ داری کی خونی محبت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے، یہ محبتوں کی قسمیں ہیں۔ یہ ساری عارضی محبتیں ہیں، ساری ڈھل جانے والی محبتیں ہیں، ڈھل جانے والی محبتیں ہیں۔ مگر نقطہ سمجھانا مقصود یہ تھا کہ محبت جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اگر وہ محبت ہے حقیقی، مگر جس نوعیت کی بھی ہے، اس کے اوصاف، اس کی تاثیرات، اس کے اثرات ہمیشہ ایک جیسے ہوتے، اس کے اثرات ہمیشہ ایک جیسے ہوں گے۔ محبت اگر دنیا کی کسی ہستی سے محبت ہے تو وہ اس کو محبت مجازی کہتے ہیں، اور اگر جنت اور حسن آخرت کی محبت ہے تو اس کو محبت اخروی کہتے ہیں۔ پہلی محبت مجازی محبت دنیاوی ہے، اور دنیاوی محبت کی بہت ساری قسمیں ہیں مجازی محبتوں کی۔ حسن آخرت اور جنت کی محبت ہے تو وہ محبت اخروی ہے، اس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان سب سے بلند محبت محبت حقیقی ہے، اور وہ حق تعالی کی محبت ہے، اللہ کی محبت۔ اللہ سمجھانے کے لیے، تاکہ محبت مجازی اور محبت حقیقی کے مابین فرق اور اس سفر کو سمجھ سکے، بالکل مختصر سا دیا ہے۔ چونکہ محبت مجازی اور حقیقی کا مفہوم لا رہے ہیں اور لیلا اور مجنو کی تمثیل سے، آئیے میں مجنو کا تعارف کرا دوں مختصر 2-4 لفظوں میں۔ آپ میں سے بیشتر کو پتہ نہیں ہوگا، آپ نے اسے کہانی تو سن رکھی ہے کہ لیلا اور مجنو کی کوئی کہانی ہے، کوئی 2 کردار تھے، مگر آپ میں سے بیشتر کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تھے کون اور کہاں کے رہنے والے تھے۔ آپ میں سے بیشتر حیران ہو جائیں گے یہ سن کر، بیشتر، سب کی بات نہیں کر رہا، کہ مجنو واقعتاً تابعی تھا ایک۔ جو یہ بات سن کر حیران ہو گئے ہیں وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں کہ مجنو اپنے زمانے کے اعتبار سے تابعی تھا۔ ہاتھ پیچھے تک کریں۔ اس کا نام تھا قیس بن ملوح العامری، اور لیلا کا نام تھا لیلا بنت مہدی ام مالک العامریہ، خاندان قبیلے سے تھے۔ مجنو کی پیدائش 24 ہجری میں ہوئی ہے،
یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے 14 سال بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت مجنو پیدا ہوا ہے. تو اس زمانے میں پیدائش ہے تو کئی صحابہ کو دیکھا ہوگا، اس لیے تابعی ہے. 24 کی پیدائش لیلا کی بھی کئی کتب میں آتا ہے کہ وہ بھی لگ بھگ 24 ہی کی پیدائش، اور ڈیتھ ہوئی ہے مجنو کی 68 ہجری میں، 68. بعض کتابوں میں 70 بھی لکھا ہے، اور لیلا کی ڈیتھ بھی 68 ہجری میں ہی منقول ہے. جب اس کی ہو گئی تو اس کی ہو گئی. دونوں کی شادی نہیں ہوئی. شادی ہو جاتی تو مجنو مجنو نہ رہتا. شادی ہو جاتی تو یہ مجنو نہ رہتا، قیس بن ملوہ ہی رہتا. چونکہ شادی نہیں ہوئی، رسائی نہیں ہوئی، لہذا محبت عشق میں بدل گیا، عشق جنون میں بدل گیا. ان کیفیتوں کی آگ میں جلتے 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 اتنا جلا کے راکھ کیا کہ اس کی محبت کا ذکر ابدی ہو گیا. آج 1400 سال تک اس کا ذکر موجود ہے. شادی ہو جاتی تو 2 نسلوں میں بھی ذکر نہیں چلنا تھا. یعنی اس کا عشق مجازی عشق سے شروع ہوا تھا، چونکہ اس کو وصال نہیں ملا، رسائی نہیں ہوئی، مطلوب جو تھا اس کا وہ میسر نہیں آیا، مایوسی ہو گئی. تو اس مایوسی اور عشق کی آگ میں جلتے 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 وہ حدیں کراس کر گیا، اور کراس کر کے عشق حقیقی کی حدوں کے قریب جا پہنچا. عشق کی ان کیفیات نے اس کے ذکر کو ابدی بنا دیا. اب اس کا تذکرہ مجنو کا، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے قصے کہانی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں. ایسی بات نہیں ہے. اس کا تذکرہ 100 سے زائد جو کتابیں میں نے دیکھی ہیں، میں اپنی مطالعے کی بات کر رہا ہوں، 100 سے زائد جلیل القدر ائمہ، مورخین، محدثین، فقہا، صوفیہ، علماء اعلام نے اپنی کتب میں کیا ہے. 100 سے زائد مصادر تو میری نظر سے گزرے، ڈیفینیٹلی کئی 100 ہوں گے. اور سب سے پہلا ذکر تفصیل کے ساتھ مجنو اور لیلا کا جس شخص نے کیا وہ ہے امام ابو الفرج علی بن الحسین الاصبہانی. انہوں نے سب سے بڑی اور جامع عربی ادب کی کتاب لکھی ہے تاریخ اسلام میں، 25 جلدوں پر مشتمل عربی ادب کا. اس کتاب کا نام ہے کتاب الاغانی. کتاب الاغانی، اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے. سب سے پہلا جو ریکارڈ ہے تاریخی وہ کتاب الاغانی کا ہے. ورنہ لیلا اور مجنو کے احوال کو روایت کرنے والے اس کے ہم اثر لوگوں سے لے کر تابعین میں سے اتباع التابعین اور سلف صالحین اور آگے تک جو لوگ ہیں، ان میں محمد بن صاحب کلبی ہیں جن کی تفسیری روایات ملتی ہیں کتب تفسیر میں. ابو عبد الرحمن النحوی ہیں، ابو المنذر محمد بن صاحب ہیں، ابن الکلبی ہیں، ابو عمر اسحاق الشیبانی ہیں امام تفسیر کے، ابو عبد الرحمن ہیثم بن عدی ہیں، ابو عبیدہ معمر البصری ہیں، ابو سعید عبد الملک البصری ہیں. یعنی یہ وہ سارے لوگ ہیں جو مجنو کے ہم زمانہ یا اس کے زمانے کے بعد ہوئے ہیں، متاخر تھوڑا سا، اور نامور ائمہ ہیں علم کے، فن کے، تفسیر کے، حدیث کے، تاریخ کے، ادب کے، جنہوں نے کتب میں ان کے احوال کو روایت کیا ہے. تو میں نے ان کتب سے چند چیزیں لی ہیں، کوئی ایک چیز بھی غیر ثقہ نہیں لی اور کسی غیر مستند شخص سے نہیں لی. جتنا کچھ میں آج بیان کروں گا اور بعد ازاں کسی اور موقع پر بھی آئے گا تذکرہ، آج کمپلیٹ نہیں ہوگا، وہ میں نے معتمد اور مستند ائمہ اعلام کی کتب سے لیا. صرف بتانا یہ چاہتا ہوں. اب محبت میں اس کا عالم یہ ہو گیا، محبت میں اب میں محبت کی ایک کیفیت بتانا چاہتا ہوں.
اس کی کیفیت. جب یہ شادی اس کی ہوئی نہیں، قبیلے والے، لیلا کے قبیلے والے لے کے کسی اور دوسرے گاؤں ولیج میں دور پہاڑوں میں منتقل ہو گئے. اس کو صرف اس عشق کی آگ میں جلنا ملا، تڑپنا ملا، اور اس کی کیفیات ملی. اس کے والد معزہ اقارب اس کو حج پہ لے گئے کہ شاید اللہ کے گھر کو دیکھے تو اس کی محبت کا رخ بدل جائے، دھیان ہٹ جائے اور باز آ جائے. لے گئے. یہ امام ابو الفرج الاصبہانی نے بیان کیا ہے، اور اسی طرح علامہ ذہبی نے بیان کیا ہے. امام ذہبی جو علم الجرح والتعدیل اور اسماء الرجال اور علم الحدیث کے بہت بڑے نامور امام ہیں، علامہ ذہبی اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں اور تاریخ الاسلام میں انہوں نے بیان کیا. حج پر لے گئے، اور جب وہ پہنچے مینا کے مقام پر، یہ اب میں امام ابو الفرج الاصبہانی کے علاوہ علامہ ذہبی سیر و اعلام النبلاء، جس پر ائمہ، محدثین اور اولیاء اور صوفیاء کا تذکرہ لکھتے ہیں امام ذہبی، وہ کہتے ہیں جب وہ مینا میں پہنچے حج کے ایام میں، اب میں بتا رہا ہوں کہ محبت اور عشق کی کیفیات کیا ہوتی. تو مینا میں شام کے وقت یہ خیمے کے باہر بیٹھا تھا. مجنو کے قبیلے والے لوگ اس کے ساتھ تھے. انہوں نے چاہا کہ اس کو حج کرائیں گے، روضہ رسول کی زیارت کرائیں گے تو شاید اس کے حالات بدل جائیں. جب مینا پہنچا وہ رخ بدلنا چاہتے تھے، مگر میں آپ کو بتا تو عشق مجازی ہو یا حقیقی ہو، جس عشق میں صدق آ جائے، عشق میں دو غلا پن نہ آئے، عشق میں وحدت آ جائے، اس کو کہتے ہیں توحید عشقی. عشق کے اندر ایک توحید آ جائے کہ سوائے محبوب کے اور کچھ مطلوب نہ رہے، سوائے محبوب کے اور کچھ مطلوب نہ رہے، اور پھر اس میں غرق ہو جائے، پھر اس میں مقام فنائیت آ جائے. تو اس کیفیت کا ذکر علامہ ذہبی کرتے ہیں سیر و اعلام النبلاء میں کہ شام کے وقت مینا کے میدان میں حج کی تقریب، حج کے ایام کے اندر یہ بیٹھا تھا. اچانک کسی شخص نے آواز دی، شاید کسی کی بیوی کا نام ہوگا لیلا، یا کسی کی بیٹی کا نام ہوگا. کسی شخص نے اپنی بیوی یا بیٹی کو آواز دی، یا لیلا. کسی شخص نے آواز دی. قیس بن ملوہ یعنی مجنو کے کانوں پر یہ آواز پڑی. لیلا کا لفظ سنتے ہی بے ہوش ہو گیا. سکت مغشیا علیہ فلم یزل کذالک حتی اصبح. بے ہوش ہو کے گر گیا، ساری رات بے ہوش پڑا رہا، ساری رات. صبح جا کے ہوش میں آیا اور پھر اس نے شعر پڑھا. شعر کا معنی یہ تھا کہ کسی نے مینا کے مقام سے اس پر آواز دی، لیلا کا نام لیا، جس سے بے چینی سے میرا دل بھڑک اٹھا، جل گیا، اور مجھے کچھ خبر نہ رہی. ایسے لگا کہ لیلا کے نام کا ایک پرندہ تھا جو میرے سینے میں قید تھا، وہ شاید اڑ گیا. تصور کیا ہے؟ وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ لیلا کسی اور کا بھی نام ہو سکتا ہے. اب جو میں نقطہ اخذ کرنا چاہتا ہوں، عشق تھا مجازی، مگر اس کے مجازی عشق نے اسے اس مقام پر پہنچا گیا تھا کہ جہاں شرک اس کے لیے قابل قبول نہ تھا. اس کے محبوب کا نام لیلا ہے. وہ یہ تصور نہیں کر سکتا کہ اب یہ نام کسی اور کو بھی دنیا میں مل سکتا ہے. یہ عشق مجازی میں عالم یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا نام اور وصف کسی اور کے لیے گوارا نہیں کر سکتا. سن کر بے ہوش ہو کے گر گیا. اگر کسی کو عشق حقیقی نصیب ہو جائے تو وہ جو اس کی محبت اللہ کی ذات قائم ہوگی، اس محبت کا ایک ذرہ بھی کسی اور کے لیے سننا دیکھنا کیسے گوارا کر سکتا؟ نہ کرے. عشق مجازی میں کسی شخص کا مقام یہاں تک جا پہنچا کہ وہ نام دنیا میں کسی اور کا ہونا گوارا نہیں کر سکتا. اور جس کو عشق حقیقی نصیب ہو جائے
وہ اللہ کا نام، اللہ کا کام، اللہ کا وصف وہ اللہ کے سوا کسی اور جگہ اس طرح گوارا کر سکتا؟ اور یہ لکھ کر اب میں امام ذہبی کو کوٹ کر رہا ہوں، کتاب سیر و اعلام النبلاء سے، امام ذہبی اور ان کی کتاب تاریخ الاسلام سے، اور یہ جملہ علامہ ابن الجوزی نے بھی بیان کیا اپنی کتاب ذم الہوا میں، ذم الہوا میں۔ وہاں وہ مجنو کے اشعار کوٹ کرتے ہیں۔ یہ عظیم محدث ہیں، مورخ ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں، علامہ ذہبی بھی اور علامہ جوزی ابن الجوزی بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت کیوں نصیب ہوئی؟ وہ کہتے ہیں فلما یائس منہا صار شبیہا بالتائہ وحب الخلوۃ وحدیث النفس۔ اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ بڑھتے 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 جب وہ مایوس ہو گیا، اللہ رب العزت نے یعنی اس کو ادھر رسائی نہیں دی، رسائی ہوتی شادی ہو جاتی تو مجنون کا وجود ختم ہو جاتا، وہ تاریخ کا حصہ نہ رہتا۔ اللہ رب العزت نے اس کے عشق میں، محبت میں اتنی صادقیت رکھی تھی کہ اس عشق مجازی میں رسائی نہیں دی بلکہ مایوسی دی، اور مایوس کرتے 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 ادھر سے بلاتا گیا اور اتنا بلایا کہ وہ اپنے ہوائے نفس سے بھی پاک ہو گیا اور اسے خلوت سے محبت ہو گئی، اور اس نے لیلا کے عشق کا جو تصور اپنے قلب میں بنا لیا تھا اب اس کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، اب وہ لیلا کچھ اور ہو گئی تھی۔ لیلا عشق حقیقی کا ایک عنوان بن گئی تھی اس کی زندگی میں۔ لیلا وہ ایک جنس، وہ ایک انسان، ہوائے نفس کا ایک مطمع نظر اور ایک تما نہیں رہی تھی لیلا اس کی زندگی میں۔ لیلا ایک عنوان بن گیا تھا، اس کے عشق حقیقی تھا جس کے اندر وہ فنا ہو گیا۔ اب وہ بات کرتا تھا اپنے نفس اور اپنے دل کے ساتھ اس میں، اور وہ اپنے غم میں گم ہو گیا تھا۔ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ وہ محبت اس کی جذبہ صادقہ تھی، چونکہ جذبہ صادقہ تھی، اس جذبہ صادقہ میں فنا ہوتے 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 اس مقام تک اس کی محبت و عشق نے پہنچایا کہ وہ ہوائے نفس سے فنا ہو گیا، اور اس کا جذبہ نفسانی نہ رہا، جذبہ حقیقی بن گیا۔ اس میں عشق حقیقی کی جھلک آنے لگ گئی، اور جب اس کی حقیقی کی جھلک آئی تو عشق کی آگ نے اس کے نفس کو جلا دیا، پھر اس کی نفسانیت کو جلا دیا، پھر اس کی نفسیت کو جلا دیا۔ تین چیزیں ہیں، یاد رکھ لیں۔ ایک ہے ہمارا نفس، جس کو فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ وہ نفس ہے جو برائی کے لیے ہمیں حکم دیتا ہے، دھکیلتا ہے برائی کے لیے۔ میں نے ابتدائی گفتگو میں اس طرف اشارہ کی ہے۔ دنیا کا مال و دولت، حرص و حوث، عورتوں کی محبت، حسن و جمال، دنیاوی حسن و جمال کی پرستش، بچوں کی محبت، عہدہ و منصب کی پرستش، عزت نفس، اپنا پرائیڈ، اپنا ایگو، میں، یہ جو میں کی محبت ہے یہ خود بہت بڑا عشق مجازی ہے۔ میں، میری عزت، میرا مقام، میرا منصب، میری حیثیت، میری خدمت، یہ بت پرستی ہے، یہ بھی ایک عشق ہے، اپنے آپ سے عشق ہے، اپنے منصب سے عشق ہے، اپنے حقوق کے ساتھ عشق ہے، اپنے استحقاق کے ساتھ عشق ہے، اپنی تعظیم کے ساتھ عشق ہے، اپنے اعتراف کے ساتھ عشق ہے کہ کوئی میری خدمت کو تسلیم کرے، میری کاوشوں کو تسلیم کرے، میرے مقام کو تسلیم کرے، مجھے درجہ جو ملنا چاہیے وہ درجہ دے۔ یہ جو میں کا بت ہے اس کے ساتھ بھی ایک عشق ہے، اور یہ ہوس ہے، صادق نہیں ہے۔ جذبہ صادق تب بنتا ہے کہ وہ جو آپ کا عشق ہے بڑھتے 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 نفس کو درمیان سے نکال دے۔ جب آپ کا نفس نکل جائے تو عشق صادق بنتا ہے، جذبہ محبت جذبہ صادق بنتا ہے، پھر وہ ہوائے نفسانی نہیں رہتی۔ جب نفس نکل جائے تو پھر نفسانیت سٹل رہ جاتی ہے۔ نفس نکلتا ہے تو نفس امارہ تو مر جاتا ہے، نفس امارہ پہلا جو آپ کو برائی کی طرف دھکیلنے والا نفس تو مر جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے، اتنا نہیں رہتا کہ زور سے حملہ آور ہو،
مگر یاد رکھ لیں نفس امارہ کے کمزور ہو جانے کے باوجود نفسانیت نہیں مرتی۔ بے شک ایک درجہ بلند ہو کر انسان نفس لوامہ میں چلا جاتا ہے، مگر نفس لوامہ میں پہنچ کر بھی نفسانیت رہتی ہے، اس کی جھلک رہتی ہے، اثرات رہتے ہیں، کبھی کبھی چھوٹا سا حملہ ہوتا ہے، کبھی توجہ دلاتا ہے، پھر نفس لوامہ سے جب نکلتا ہے تو نفس ملہمہ بن جاتا ہے، اس میں الہامات ہونے لگتے ہیں خیر کے الہامات، خیر کے خیالات، نیکی کے تصورات، اللہ کی عبادت اور طاعت کی خواہشیں اترنے لگتی ہیں، انسان ریسیو کرتا ہے، خیر کے خیالات ریسیو ہوتے ہیں، مگر نفس لوامہ کے باوجود نفسانیت نہیں جاتی۔ جو نفسانیت اثرات ہیں نفس کے قائم رہتے ہیں، کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، مگر نفسانیت رہتی ہے۔ پھر بڑھ کر انسان لوامیت سے بھی نکلتا ہے اور نفس مطمئنہ کے مقام پہ پہنچتا ہے۔ تو نفس مطمئنہ میں کیا ہے تو نفس، مگر اب وہ اللہ کی رضا پر مطمئن ہو گیا ہے، اس کو اللہ کی عبادت میں مزہ آنے لگ گیا ہے، اللہ کی طاعت میں لطف آنے لگ گیا ہے، اللہ کے ذکر میں سرور آنے لگ گیا ہے، اللہ کے حضور سجدوں میں کیف اور حلاوت آنے لگ گئی ہے، اللہ کی یاد میں خلوت میں بیٹھتا ہے تو طبیعت مچلتی ہے، تو اس کے اندر ایک اطمینان ہو گیا ہے خیر پر، مگر نفس مطمئنہ ہے، نفسانیت نہیں جاتی، نفسانیت نہیں جاتی۔ نفسانیت 4 منزلوں کے بعد جا کے مرتی ہے، پھر نفسیت رہ جاتی ہے، نفسیت، اور اس میں وہ بندہ نفس راضیہ کے مقام پہ جاتا ہے، پھر نفس مردیہ کے مقام پہ جاتا ہے، پھر نفس کاملہ کے مقام پہ جاتا ہے۔ جب نفس کاملہ کے مقام پہ جاتا ہے تو آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹا اپنے رب کی طرف۔ جب حکم آتا ہے کہ لوٹا، اس وقت وہ نفسیت سے نکل جاتا ہے، اس سے پہلے رب نے بلایا نہیں تھا کہ لوٹا میری طرف لوٹا، ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف لوٹا۔ جب نفس رب کی طرف لوٹتا ہے اور اس کی بارگاہ میں جا کے ملتا ہے، اس وقت وہ نفس سے بھی خالی ہو جاتا ہے، نفسانیت سے بھی خالی ہو جاتا ہے، نفسیت سے بھی خالی ہو جاتا ہے، پھر محب اپنے محبوب سے مل جاتا ہے، اس کی بارگاہ میں گم ہو جاتا ہے، عشق الہی میں غرق ہو جاتا ہے اور اس کے وصال میں غرق ہو جاتا ہے، اللہ کے جمال میں غرق ہو جاتا ہے، اس کے حسن و دیدار میں غرق ہو جاتا ہے، پھر اسے خلاصی ملتی ہے نفس سے بھی، نفسانیت سے بھی، نفسیت سے بھی۔ یہ مقام بہت بعد میں جا کے آتا ہے، مگر طے ہوتے ہیں اگر جذبہ صادق ہو، اور آدمی جذبہ صادق سے آگے بڑھتا رہے تو وہ مقام آتا ہے، بشرطے کہ جیسے مجنو نے کہا، اور یہ علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ جب مجنو کو لیلا سے ملنے کی کوئی امید نہ رہی، یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے، کوئی امید نہ رہی، اللہ بھی بندے سے یہ چاہتا ہے۔ اللہ پاک حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم نے فرمایا، حضرت فضیل ابن ایاز نے بھی، بڑے بڑے اکابر، کہ اللہ پاک دنیا کو کہتا ہے اللہ جس بندے سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ جس بندے کو اپنی محبت کے لیے چن لے، اپنی محبت کے لیے اللہ جس کو منتخب کر لے، اس بندے کی خاطر اللہ دنیا کو کہتا ہے اے دنیا تو میرے اس بندے کے لیے کڑوی بن جا، تو میرے اس بندے کے لیے کڑوی بن جا، میرے اس بندے کے لیے تیرے اندر کوئی ذائقہ نہ رہے، تیرے اندر کوئی حلاوت نہ رہے، میرے دل کے اس بندے میں تیرے لیے کوئی لذت نہ رہے، تیرے اندر کوئی حسن نہ رہے، تیری چاہت نہ رہے، جب تجھے دیکھے تو میرے بندے کو تجھ سے نفرت ہو، تجھ سے وحشت ہو، اس کا دل تیرے ساتھ نہ لگے، اس لیے تو اس کے لیے کڑوی بن جا کہ میرا بندہ تیرا گھونٹ نہ بھرے، میرا بندہ تیرے قریب نہ ہو، اس کو تیرے ساتھ وحشت ہو۔ اللہ دنیا کی وحشت اپنے مقرب محبوب بندوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا، بندے کو بچاتا ہے یا مایوس کر دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ، اللہ اس کو دنیا سے مایوس نہیں دیتا۔ تو جب مایوس ہوتا ہے اللہ پاک اپنے کئی محبوب بندوں کو دنیاوی حلاوتوں، لذتوں، حرص سے، ہوس سے، دولت، مال و دولت سے مایوس کرتا ہے، اور مایوس کر کے اس کے دل کو توڑتا ہے۔ جب ادھر سے توڑتا ہے، فائدہ یہ ہے کہ وصل کے لیے
فصل چاہیے، وصل کے لیے فصل چاہیے، یعنی جڑنے کے لیے ادھر سے ٹوٹنا چاہیے۔ جب تک آپ کسی سے کٹتے نہیں ہیں تب تک ادھر کسی سے جڑتے نہیں ہیں۔ اگر چاہو کہ اس سے جڑ جائیں تو کسی سے تو کٹو، اور اس سے کٹو جو اس کا متضاد ہے، جو اس سے دور کرنے والا ہے۔ تو پھر وہ شخص اپنے آپ کو کھویا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ انہوں نے بیان کیا علامہ ذہبی نے۔ علامہ ذہبی نے پھر ایک اور چیز بڑی دلچسپ کی، پھر محبت، جب اللہ پاک محبت کو درجہ بدرجہ انسان میں داخل کرتا ہے، درجہ بدرجہ،